على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ آپ قرآن ہی قرآن ہے چلتا پھرتا، آپ قرآن ہی قرآن ہے چلتا پھرتا، ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں، ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت ابراہیم صاحب اور گرامی قدر قادر شریف صاحب، مسجد حاضہ کے امام صاحب، موزن دمی، انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات تراویح کے بعد سے مسلسل تشریف فرما ہے، اسی لیے زیادہ وقت لیے بغیر چند باتیں آپ کے گوش و گزار کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں شب قدر کے حوالے سے وضاحتاً ایک مکمل سورہ نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہر ایک کو یاد ہے، پتہ بھی ہے، ترجمہ بھی پتہ ہے۔ یہ صراحت کے ساتھ ایک سورہ شب قدر کے بارے میں تنہا سورہ نازل فرمایا۔ ابھی جیسے کہ آپ نے قرأت کلام پاک میں سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں بھی سماعت فرمائی ہے۔ اس پر بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد شب قدر ہے، مگر بعض اکثریت اہل سنت والجماعت کے مفسرین نے فرمایا اس سے مراد شب برات ہے۔ یہ شب برات سے متعلق آیات نازل کردہ ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ قدر کی تعریف قرآن کریم میں بتلاتا ہے کہ خیر من الف شہر، یہ رات یعنی قدر والی رات، یعنی اس کا نام خود قدر رکھ دیا گیا، یعنی قدر و منزلت والی، مقدرات کو لکھنے والی، تنگی والی، یہ رات کا نام بھی اللہ نے لیلۃ القدر فرما دیا اور فرمایا خیر من الف شہر، یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیلکولیٹر نکال کے کیلکولیشن کر لیتے کہ بھئی کتنے ہوں گے، اتنے سال ہوں گے، اتنے مہینے ہوں گے، نکال کر کے کوئی کہہ رہا 80 ہوں گے، کوئی کہہ رہا 83 وغیرہ، کیلکولیشنز کر لیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا 1000 مہینوں کے برابر رات ہوگی، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، ہزاروں ہزار مہینوں سے بہتر رات ہوگی۔ کتنی بہتر ہوگی وہ خود جانتا ہے، یعنی یہ مطلب اللہ تعالیٰ ایک استعارے کے طور پر فرمایا کہ الف شہر، عربی زبان میں کہا جاتا ہے، الف کا لفظ استعمال عمومی طور پر کہا جاتا ہے، الف مبروک کہا جاتا ہے، الف خیر کہا جاتا، الف صحہ کہا جاتا، تو اس سے مراد گنا ہوا نہیں ہوتا۔ جو گن گن کر آپ عبادت کرو گے تو پھر نوازنے پر بھی اللہ گن کر دے گا، جو بغیر حساب کام کرو گے اللہ بھی پھر بغیر حساب عطا فرمایا کرے گا۔ معزز سامعین کرام، فرمایا خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر رات۔ وہ بہتری کتنی ہے وہ خود جانتا ہے، اس کو ہی پتا ہے کہ کتنی بہتر ہے۔ اچھا، آپ شب قدر ہم لوگ اہتمام تو کرتے ہیں، شب قدر کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، شب قدر رات ہے، قرآن والی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو پتہ بھی تو چلے شب قدر آئی تو کیوں آئی، ملی تو کیوں ملی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا، جمع تھے، ان کے دوران بنو اسرائیل کے ایک شخص جس کا روایتوں میں نام شمعون آتا ہے، اس کی عبادتوں کا ذکر ہوا۔ کہا گیا کہ ایک بندہ ایسا تھا جو دن میں عبادت، دن میں جہاد کرتا، رات میں عبادتیں کیا کرتا، رات بھر عبادت میں گزارتا دن بھر، ایسے اس نے 1000 مہینے گزار دیے اسی طرح کہ دن میں جہاد، رات میں عبادت۔ تو صحابہ کرام متفکر ہوئے کہ ہزاروں مہینے، ہماری تو عمر نہیں ہے، 1000 سالوں تک ایسے عبادتیں کرتا رہا تو ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے، ان کی عمریں لمبی، ان کی عبادتیں زیادہ۔
تو لازمی بات ہے اللہ کے نزدیک ان کا قرب بھی زیادہ ہوگا، مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ جب یہ ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ غمزدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل کو، پہلی قوموں کو اللہ نے لمبی عمریں دی ہے، تو عمر جب زیادہ ہے تو عبادت بھی زیادہ ہوگی، بندگی بھی زیادہ ہوگی، تو درجات، جب بندگی زیادہ ہوگی تو درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو کل قیامت کے دن پچھلی امتیں ہم سے آگے رہے گی معاملات میں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے، متفکر ہو گئے، فکر کرنے لگے، سوچنے لگے کہ یقیناً یہ بات تو سچ ہے، میری امت کی عمریں جو مجھے بتائی گئی 60 سے بین 60 و 70 کہا گیا، 60 اور 70 کے درمیان عمریں بتائی گئی، مگر پچھلی قومیں ہزار سال کی عمریں بھی رہی ہے۔ خود قرآن بھی ذکر کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تو اپنی قوم میں تبلیغ دین حنیف کے لیے گزارا ہے۔ جب اس کا ذکر ہوا، حبیب پاک فکر مند ہوئے، آپ متفکر ہوئے، اللہ کو کب گوارا، حبیب حزین ہو، حبیب غمزدہ ہو، حبیب متفکر ہو، حبیب کچھ سوچ میں رہے اور اللہ خاموش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ادھر حبیب کے دل میں خیال آتا ہے، ادھر قرآن کی آیتیں ادھر جایا کرتی ہے۔ حبیب چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے، مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس بن جائے، صرف خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوران نماز قرآن نازل فرماتا ہے، اے مصطفیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن، اگر تمہیں اللہ کا کلام تورات لینا ہے تو تمہیں طور پر آنا ہوگا، مگر حبیب کے لیے فرمایا کہ تمہیں طور پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ آپ جہاں رہیں گے قرآن وہیں نازل کر دیں گے۔ اگر مکے میں ہے تو قرآن مکے میں نازل ہوگا، اگر مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہوگا، طائف کی وادیوں میں ہے تو وہاں قرآن نازل ہوگا، اما عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں تب بھی قرآن نازل ہوگا۔ پتا چلا قرآن مصطفیٰ قرآن کے محتاج نہیں، مصطفیٰ قرآن کا محتاج ہے۔ مصطفیٰ جدھر جائے قرآن ادھر ادھر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو میں نے سوچا کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا کلام ہے، یقیناً ہے، اس سے پہلے وہ میرے مصطفیٰ کی نعت کی کتاب ہے۔ ہر آیت اٹھا کر کے دیکھیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یوں نہ سمجھو کہ تفسیر قرآن کو پہلے تفسیر خیر البشر چاہیے۔ حبیب پاک کے عشق و محبت سے آپ تفسیر پڑھو گے تو آپ کو کھلے گی، سمجھ میں آئے گی۔ اگر عشق و محبت کو نکال کر پڑھو گے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے کئی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کئی کو یہی قرآن ہدایت دے دیا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں بتلا رہا تھا کہ قدر والی رات کیسے آئی۔ بڑا اہتمام کرتے ہیں ہم، اعتکاف رہتے ہیں کس لیے؟ کہ قدر والی رات مل جائے۔ تراویح پڑھتے ہیں کس لیے؟ قدر والی رات مل جائے۔ راتوں میں خصوصی اہتمام ہو رہا ہے کس لیے؟ شب قدر مل جائے۔ معزز سامعین کرام، ذرا دیکھے تو صحیح قدر والی رات ملی کیسے؟ حبیب متفکر ہوئے، حبیب غمزدہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ غمزدہ ہونا مجھے گوارا نہیں ہے، آپ یقیناً پہلی امتوں کو میں نے عمریں زیادہ دی ہے، یقیناً دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے سکتا تھا نا میں عمر بڑھا دیتا ہوں، فرمایا کہ نہیں، عمر نہیں بڑھائیں گے، عمر اتنی ہی ہوگی، عمر بڑھے گی تو کام بھی بڑھے گا۔ بھائی وہ لوگ 1000 سال عبادت کرے تھے، آپ کی عمر اگر 1000 سال ہو جائے تو 1000 سال عبادت کرنا پڑے گا، کام زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی امت ہے، حبیب پاک کی نالین پاک کا صدقہ ہے، اللہ نے فرمایا عمر اتنی ہی ہوگی، کام نہیں بڑھایا جائے گا، اس کام کے ثواب کو بڑھا دیا جائے گا۔ وہ ہزاروں راتیں عبادتیں کرے، مگر میرے حبیب کی امت وہ امت ہے جو ایک رات اگر عبادت کر لے تو ان کو 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ حبیب پاک کا صدقہ ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ ہم میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی قوموں سے زیادہ بدتر قوم ہم بن چکے ہیں، گناہگار قوم ہم ہیں، مگر صرف اور صرف ایک حبیب پاک کا صدقہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا رحم فرمایا، حبیب پاک کے فکر مند ہونے پر اللہ قدر کی رات نازل فرما دے۔ تو آپ اندازہ لگائیے حبیب پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قدر والی رات مل رہی ہے تو حبیب کے فکر مند ہونے پر مل رہی ہے۔ اور ایک دوسرا نقطہ بتاتا ہوں، خاص نقطہ ہے، آپ لوگ سنے یا نہ سنے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، قدر والی رات ملی کیسے؟ قدر والی رات ملی حضرت شمعون کے ذکر پر۔
تذکرے پر حضرت شمعون کا ذکر ہوا، ان کی عبادات کا ذکر ہوا، وہ اتنے سال عبادت کرتے رہے، اتنے سال جہاد کرتے رہے، اتنا وقت گزارتے رہے۔ جب یہ تذکرہ ہوا تو سورہ قدر نازل ہوا، اللہ نے فرمایا شب قدر عطا فرماتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، حضرت شمعون کون ہے؟ نبی نہیں ہے، نبی کے امتی ہے۔ وہ بھی کون؟ بنو اسرائیل کے ایک امتی، اللہ کے ولی ہے۔ اللہ کے ولی کا تذکرہ ہوتا ہے، شب قدر نواز دی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، لوگ پوچھتے ہیں اللہ والوں کے ذکر سے کیا ملنے والا ہے؟ ارے شب قدر ملی ہے اللہ والے کے ذکر کے صدقے میں۔ پتا چلا اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے، سلامتی نازل ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر جیسی عظمتوں سے نوازا کرتا ہے۔ پہلی قوم ہے، بنو اسرائیل کے امتی ہے، بنو اسرائیل کے ولی کا تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ 1000 مہینوں کی بہتر عبادت عطا فرما دے رات۔ تو اس امت کے اولیاء کا جب تذکرہ کرو گے تو کیا نہیں نوازے جاؤ گے؟ آپ خود اندازہ لگائیے۔ معزز سامعین کرام، شب قدر اللہ والوں کے ذکر پر اللہ نے نوازا ہے، وہ بھی صدقہ ملا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، قرآن بھی ذکر، قرآن کریم کی محفل ہے، قرآن بھی ہے، صاحب قرآن کی بھی محفل ہے۔ قرآن کریم جب تک نہیں سمجھ میں آتا، جب تک صاحب قرآن سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ صاحب قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک کا صرف یہ کام نہیں تھا کہ قرآن لائے دے دیے چلے گئے، نہیں، قرآن کریم ہر لمحہ ذکر کرتا ہے۔ معزز، اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں، قرآن کریم کے، قرآن کا ہی معاملہ ہے، قرآن سے ہی متعلق ہے۔ فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے حبیب پاک آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجیے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، حافظ صاحب ابھی پڑھے، کل پڑھے ہوں گے یا آج پڑھے ہوں گے، یہ کل پڑھے یا آج پڑھے ہوں گے، آپ سنے ہوں گے 29ویں پارے میں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے مصطفیٰ کریم آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت کیجیے۔ لتعجل بھی، آپ یہ سوچ کر کے قرآن آیا ہے، جبریل امین لاتے قرآن، حبیب پاک ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں آپ مت پڑھیے، ان علینا جمعہ و قرآن، جمع کرنا اور قرآن کو ترتیب دینا یہ ہمارا کام ہے، ہم کر دیں گے بعد میں، آپ فکر مت فرمائیے، آپ ساتھ ساتھ جبریل امین کے پڑھیے مت، آپ خالی سن لیجئے، سن کر کے خاموش ہو جائیے، اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں ہے، کوئی حدیث کہوں گا تو حدیث ضعیف ہے کہے گا کوئی، حدیث میں نہیں ہے، قرآن کریم میں خود ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت بھی مت دیجئے، آپ خاموش رہیے، خالی سن لیجئے، جبریل امین لا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، سن لیجئے، اس کو بعد میں ہم جمع کر دیں گے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیں گے۔ ایسی حفاظت ہوگی کہ صبح قیامت تک بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ہم اس کو محفوظ کر دیں گے، کوئی نہ اس کا زبر بدل سکے گا، نہ اس کا زیر مٹا سکے گا، نہ کوئی وقف مٹا سکے گا، کوئی دنیا کی سارے قرآن اٹھا بھی لیے جائیں، ایک چھوٹا ننھا حافظ کو بٹھا کر کے سن کر کے آپ دوبارہ نئی قرآن لکھ دیا کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کو بھلایا جا سکتا ہے، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک کے پاس قرآن آتا، قرآن جبریل امین لاتے، حبیب پاک ساتھ ساتھ قرآن پڑھا کرتے۔ معزز سامعین کرام، آپ ذرا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اگر آپ پہلی مرتبہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قرآن حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر 25واں پارہ پڑھ رہے ہیں، الیہ یرد علم الساعہ، آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو آپ ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یہی ہے نا؟ اور قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کریم کا ادب ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ساتھ نہیں پڑھنا، جب قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو ساتھ قرآن نہیں پڑھنا، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ اکثر ہوتا کہ ہم جب قرآن پڑھتے رہتے تو ساتھ ساتھ پڑھتے، ذکر و اذکار الگ شے ہے، الگ چیز ہے، مگر اگر کوئی قرآن یاد ہے، ہمارے امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں قرآن، ہم لوگ بھی بعض وقت ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے، کسی کو یاسین یاد ہے یاسین پڑھتے ساتھ ساتھ، نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے، سبھی کے پاس ہے یہ حکم، یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، سبھی کے پاس ہے یہ۔ تو بہرحال قرآن کریم آپ کو جو سورہ یاد ہے، امام صاحب جب پڑھ رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اگر امام صاحب جو ہے کوئی سورہ دوسرا شروع کر دے، مثال کے طور پر اگر کوئی دوسرا سورہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا عذرا او نذرا، آپ نہیں پڑھ سکتے، کب تک؟ جب تک آپ کو وہ یاد نہ ہو آپ نہیں پڑھ سکتے، ہے نا؟ یہ بات صحیح بول رہا ہوں نا؟ اگر وہی امام صاحب پڑھیں قل هو اللہ احد، آپ کو یاد ہے، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے، ہے نا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ یاد ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس بات سے، میری جو مثال دیا ہوں اس سے پتہ کیا چلا، جو چیز آپ کو یاد ہوتی ہے آپ وہ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے، جو چیز آپ کو یاد نہیں ہوتی آپ وہ ساتھ ساتھ
پکا نا؟ وہ انرجی ہے نا، روزہ تو نہیں ہے پر ابھی ٹھیک ہے بول سکتے ہیں آپ لوگ. تو جو سورہ یاد ہے، جو قرآن کا حصہ یاد ہے، آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے. جو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے وہ آپ ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اب ذرا وہ آیت کی طرف آ جائیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے مصطفیٰ کریم آپ اپنی زبان کو حرکت مت کیجیے. قرآن پہلی مرتبہ اتر رہا ہے، ابھی تو ہمارے پاس اتر گیا، ہم کئی مرتبہ پڑھے بھی ہوں گے قرآن وہ سورہ، یا سنے بھی ہوں گے کئی مرتبہ تراویح میں، اس کے باوجود ہم ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے. یہ تو حبیب پاک کے پاس پہلی مرتبہ قرآن آ رہا ہے اور حبیب مصطفیٰ کریم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے حبیب اے مصطفیٰ کریم آپ ساتھ ساتھ مت پڑھیے، آپ خاموش رہیے، سن لیجئے خالی، بعد میں ہم اس کو جمع کریں گے. تو پتہ کیا چلا؟ جب قرآن پہلی مرتبہ نازل ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے پاس سنایا جا رہا ہے، تب بھی حبیب کو قرآن یاد ہے، تبھی وہ جبریل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ادھر جبریل قاف پڑھتے ہیں، مصطفیٰ ادھر خاف پڑھتے ہیں. والقرآن المجید. کوئی سورہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صاد والقرآن الذکر، جو سورہ پڑھا جا رہا ہے حبیب پاک ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلا قرآن بعد میں نازل ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم کو اس سے پہلے بھی قرآن کا علم ہے. اور قرآن خود کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن کریم کو سکھایا. علم القرآن، قرآن سکھایا پہلے، خلق الانسان اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. تخلیق انسان، تخلیق حضرت بعد میں ہوتی ہے. تعلیم قرآن اللہ نے پہلے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم جیسی متبرک کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں یعنی قدر والی رات میں نازل فرمایا. معزز سامعین کرام، قدر والی رات ہوتی کیا ہے؟ قدر والی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روانہ فرماتا ہے، کہتا ہے آج تمہاری تسبیحات حمد و ثنا بازو رکھ دو. میرے حبیب کی امت جو میں نے ان پر نوازش کے ذریعے سے شب قدر عطا فرمایا ہے، اس میں وہ مشغول عبادت ہے. جاؤ جا کر کے جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کی عبادتوں میں شریک ہو. کیا کرو؟ وہ جو دعا کر رہے ہیں اس پر آمین کہتے رہو، ان کو خوشخبریاں سناتے جاؤ. کب تک؟ صبح صادق تک، صبح فجر تک، حتی مطلع الفجر. صبح صادق تک یہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی رہتی ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک رات کو اس آخری عشرے میں چھپا دیا. اور پھر حدیث پاک میں صحیح ابن حبان میں حدیث پاک آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن دوزخ سے گردنیں چھڑانے کا ہفتہ ہے. 10 دن دوزخ سے نجات پانے کا ہفتہ ہے اور عشرہ ہے. اور فرمایا اس میں صدقہ دے کر کے اپنی گردنوں کو دوزخ سے آزاد کر لو. صدقہ چاہے ایک کھجور کے ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ دے کر کے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ آخری پورے عشرے میں 10 دن میں راتیں ہیں یہ. پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام نے جب پوچھا تو دوبارہ پھر فرمایا آخری 10 طاق راتوں میں، 10 عشرے میں، 10 دنوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو. چھپانے میں بھی حکمت ہے اور ہم پر یہ کرم کیا اللہ تعالیٰ نے چھپا کر. اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت بڑا کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا نا، یہ بہت بڑا احسان ہوا ہم پر. آپ بولیں گے مصعب معلوم ہو جاتا تو ہر سال منا لیتے تھے، ہم اہتمام کر لیتے، عبادت کر لیتے، ایسی بڑی متبرک رات. معزز سامعین، حدیث پاک میں آتا ہے مشکات شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے علم، حبیب پاک کو پہلے سے ہے، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی تھا. نہیں معلوم نہیں تھا، سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علم شب قدر کب تھی، پتہ ہی نہیں ہے. جہالت والی بات ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا اور آ کر آپ اطلاع دینے لگے. اسی دوران کیا ہوا کہ 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دینے کی بجائے وہ لڑائی کو چھکانے چلے گئے. وہ جا کر جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس کو بھلا دیا، یعنی اس کے ذکر کرنے سے منع کر دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ 2 مسلمانوں کا لڑنا کتنا اللہ کے نزدیک برا ہے کہ شب قدر جیسی عظیم نعمت کو چھپا دیا گیا. ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. قتل و غارت گیری ہمارے شہر میں عام ہو چکی ہے. ایک دوسرے کے گلے اور خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے دوری ہے، ملنا نہیں ہے. کیا نہیں میرا بھائی سے رشتہ نہیں ہے. 2 سال سے میں بھائی کے گھر کی دہلیز نہیں چڑھا. کون سا بڑا ترم خواہ ہیں آپ، کون سا بڑا کام کرے آپ. اللہ کو بھی ناراض کرے، اللہ کے حبیب کو بھی ناراض کرے. اور شب قدر لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں شب قدر کا، وہ لوگ بھی سن لیں پورے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر کی رات سب کی بخشش ہوگی. شرک کرنے والا شرک تو ہے نہیں، کرنے والے کی بخشش نہیں. پھر فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں، اس میں بھی حملہ ہے، پورے انوالو ہے، کہیں نہ کہیں انوالو ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی آج کی رات یعنی قدر والی رات بخشش نہیں ہوتی.
بخشش نہیں ہوتی قدر والی رات بھی ماں باپ کے نافرمان کی. دل دکھا دے رہے ہیں, کیا معلوم آپ کو, ہم کچھ بھی نہیں معلوم, دنیا کی درجاری کیا معلوم. دوست پیارا ہو گیا, دوست پیارا, شادی ہوئے بعد بیوی پیاری, ماں باپ کو پیچھے ہٹا دیا جا رہا. آج معذرت خواہی کے ساتھ ہمارے کئی اولڈ ایج ہومز میں ہماری مسلم مائیں, والد سے زیادہ مائیں پائی جا رہی ہے اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے. کیا بیٹے کی شادی ہو گئی, بیٹی کی, بہو کی, ساس کی نہیں بن رہی, لے آ کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیے ماں. یاد رکھے وہی ماں تھی جو آپ بھوکے رہتے تو خود نہ کھا کر آپ کو کھلاتی تھی, خود نہ پی کر آپ کو پلاتی تھی. آپ جہاں آپ کے آرام کے لیے اپنی رات بھر کی نیند کو قربان کرتی تھی, وہی ماں کو آج ہم لے جا کر اولڈ ایج ہوم کے حوالے کرے ہوئے ہیں. ہمیں افسوس ہے, مسلم معاشرے پر تف آتا ہے کہ جو مائیں جو دوسری قوموں میں ہوتا تھا آج ہم اپنے معاشرے میں بنا لیے ہیں. تو ماں باپ کے نافرمان کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی, شراب کے عادی کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی, کینہ کپٹ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی, رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. تو معزز سامعین کرام, رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا. تو میں عرض کر رہا تھا, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھلایا اس لیے گیا دو مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے. آج ہم معمولی باتوں میں لڑائی, روزہ ہے, آ کر دیکھیں راستے میں چلتے ہوئے ہم آ رہے ہیں, دو لوگ لڑ رہے ہیں, ہر گلی کو پارکنگ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا لڑائی, کچھ تو بھی تھوڑی بات پہ لڑائی. حالانکہ حدیث پاک میں کیا آیا ہے, فرمایا گیا کہ جب تم آؤ, جب تو کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے تو تم اگر روزے سے ہو تو کہہ دو انا صائم, میں روزے دار ہوں, میں لڑائی نہیں لڑتا, میں روزے سے ہوں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں بھوک اور پیاس کو روک لینے کا نام روزہ ہے. معزز سامعین کرام, شفیق بزرگ صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم وجائع لا ینال الا الجوع والعطش, کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. گالی گلوچ بھی ہے, جاری ہے, گندی چیزیں دیکھنا وہ بھی جاری ہے, گندے کام وہ بھی جاری ہے, گالی گلوچ وہ بھی چل رہا ہے, ناپ تول میں کمی وہ بھی چل رہا ہے, ریٹاں بڑھا دینا, 50 کی چیز 100. کیا بولتا سیزن ہے, میں بولا ہولے سیزن کہہ ہے معلوم, نیکیاں کمانے کا سیزن ہے یہ. 50 کی 40 کر کے کمانے کی ضرورت ہے, کرنا یہ ہے اصل کمانے کا سیزن, نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. 50 کی کوئی چیز ہے تو اس کو 40 کرنا ہے, الٹا ڈبل کر دے رہے ہیں, ڈبل ریٹاں بڑھا دیے. کیا صاحب کمانے کا سیزن کا مہینہ ہے, ارے سیزن نیکیاں کمانے کا سیزن ہے, اللہ کو منانے کا سیزن ہے, حبیب پاک کے قرب میں قریب میں جانے کا سیزن ہے. معزز سامعین کرام, جلدی وہ پھر ریٹاں بڑھا کے بھاگتے ہوئے مسجد کو آ رہے, نماز ہوتی, مسجد فل ہے, ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ہے, پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. یاد رکھو صرف اللہ کھانے پینے پر ہی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ کھانو پی لو بولے, اگر آپ کو کوئی رمضان میں آپ بولیں گے اللہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ کیا کھانے پینے کو ہی دیکھ رہا ہے؟ آپ کے معاملات کو نہیں دیکھ رہا اللہ, آپ کے کاروبار کو نہیں دیکھ رہا, آپ کی تنہائیوں میں بیٹھ کے موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ, چٹ چاٹ چل رہا وہ نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ, سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہی تو فکر اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے روزے کے ذریعے سے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ یہی تو ہے, اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے, ہر گھڑی میں اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں, یہ تصور رکھنے کا نام ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. تو معزز سامعین کرام, حبیب پاک کو بھی علم ہے, مگر چھپایا کیوں گیا؟ اگر چھپایا نہ جاتا, بتا دیا جاتا, مثال کے طور پر 27ویں شب ہے, شب قدر, آج کی رات, مثال کے طور پر کہہ دیا جاتا. اب جو نیکوکار آپ لوگ نیکی کر رہے ہیں, مسجد میں ہیں, عبادت کر رہے ہیں, واعظ و نصیحت سن رہے ہیں, عبادتوں میں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اللہ مبارک کرے. اب ہو سکتا کئی لوگ یہاں جتنے ہیں اس سے 100 گنا باہر ہے, بازار پورے آباد ہے, اور معذرت خواہی کے ساتھ ہم نے رمضان کے مہینے کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. شاپنگ کے نام پر, کھانے پینے کے نام پر, خرید و فروخت کے نام پر, کھیل کود کے نام پر, لہو لعب کے نام پر. رمضان وہ مہینہ نہیں ہے جس میں آپ ننگے ناچنے والیوں کو لا کر کے آپ رمضان کے تقدس کو پامال کریں. یاد رکھیے اللہ کا عذاب آئے گا, اور ہم سمجھ رہے ہیں آئے گا, سمجھ رہے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ آ چکا ہے, ہم اس میں ہے. سب سے بڑا عذاب کیا ہے پتہ ہے؟ الوہن فرمایا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب مسلمان بے تحاشا مارے جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان کم ہوں گے؟ بی بی عائشہ نے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, نوجوانوں میں آپ کو فکر دے رہا ہوں, یقیناً آپ شب قدر کے فضائل, قرآن کے فضائل کئی سنے ہوں گے,
آپ یہ فکر لے کر کے اٹھیں. اللہ کا عذاب ہم سمجھ رہے ہیں جب تک کہ کوئی آسمان سے پتھر نہیں برسائے جائیں گے اللہ کا عذاب نہیں ہوتا سمجھیں گے. نہیں, وہ عذاب کو اللہ نے حبیب پاک کے صدقے روک دیا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ آپ پر عذاب کیسے نازل کرے تم پر جبکہ حبیب تمہارے اندر موجود ہے. حبیب پاک کا وجود اجتماعی عذاب سے بچا رہا ہے. مگر حبیب داور نے کیا فرمایا, صبح قیامت کے قریب مسلمان کثرت سے ہوں گے, اس کے باوجود مارے جاؤ گے, اس کے باوجود کاٹے جاؤ گے, اس کے باوجود بے آواز ہو جاؤ گے. آج دیکھ لیں, آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں, عرب ممالک میں دیکھ لیں, ہر جگہ اٹھا کر کے دیکھ لیں, مسلمان کہیں چین اور آرام سے نہیں زندگی گزار رہا ہے. مسلمان اتنے ممالک ہے, مسلمان اتنی تعداد میں ہیں, پھر اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ حبیب داور نے فرمایا تھا ان کے دلوں سے وہن نکل جائے گا. پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ, یہ وہن ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو بھول جانا, یہ جو ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے. آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہم موت کو بھول چکے ہیں. دراصل یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے. معزز سامعین کرام, عذاب جب آتا ہے جب اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, ہمیں دسترخوان اتار عیدا لاولینا وآخرنا, ہمارا پہلا دن بھی عید ہوگا, اس کا بعد والا دن بھی ہم عید منائیں گے. اللہ نے فرمایا دسترخوان اتارنا میرے لیے کوئی عجب نہیں ہے, تمہارے لیے خوان جیسے بنو اسرائیل قوم موسیٰ کو اتارتا تھا ویسے ہی خوان اتاروں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ایک شرط ہے, اس کا یہ آداب ہوں گے, یہ ادب اگر بڑھا لاؤ گے تو دسترخوان اترے گا. قوم نے کہا کہ ہم کریں گے, جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. ابتدائی دنوں میں آرام سے رہنے لگے, مگر جب کچھ وقت گزر گیا, وقت کے گزرنے کے بعد اس قوم نے اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان کو سور بنا دیا, اس قوم کو سور بنا کر کے تباہ و تاراج کر دیا. معزز سامعین کرام, اللہ کا یہ جو عذاب آیا نماز نہ پڑھنے پر نہیں آیا, تراویح نہ پڑھنے پر نہیں آیا, ذکر و اذکار نہ کرنے پر نہیں آیا, دین و تبلیغ کے کام نہ کرنے پر نہیں آیا, اللہ کی نشانیاں اور اس کے شاعر کی بے حرمتی بے ادبی کرنے پر آیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ ان کی قوم نے ان کی اونٹنی کو شہید کر دیا, اسی لیے اللہ نے ان کو تباہ و تاراج کر دیا. زلزلے آئے, ہوائیں چلائی گئی. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر, انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ کہشیم المحتضر. کئی آیتیں اٹھا کر کے قرآن کریم پڑھ لیں کہ ایسی چیخ آئی, ایسی آواز آئی جو انہیں بہرا کر دی, ایسی ہوائیں چلی تو ان کی ہڈیوں کو کاٹ دی, سرد ہوائیں چلنے لگی, قوم کو تباہ و تاراج کر دیا گیا. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں. معزز سامعین کرام, وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی. آج ہم رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, اس کی بے حرمتی بے ادبی کر رہے ہیں. یہی جو تماشے ہم کر رہے ہیں, ہماری روڈیں بھری ہوئی ہے تماشے. اللہ نے رمضان اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ رات بھر کھاتے ہوئے گزارو. ارے کھانے کی اجازت دی گئی, کوئی فرض نہیں کیا گیا کھانا پینا. صحابہ کرام کے روزوں کو بھی تو دیکھو, ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا. کبھی حبیب پاک کا روزہ پانی سے کھولا کرتے, کبھی کھجور سے روزہ کھولا کرتے, کبھی نمک سے روزہ کھولا کرتے. قربان جائیے, کبھی آپ مجھے اٹھا کر کے بتائیے کوئی ایک روزہ آپ کا ایسا گزرا ہے جس میں کھانے کے لیے دستر پر کچھ نہ رہا ہو, صرف پانی رہا ہو, کھجور رہا ہو. دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیں, قسم کھا کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے پاس نہیں گزرا ہوگا. غریب بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ ضرور رہا. میرے مصطفیٰ کریم دو عالم کے سردار ہے, انبیاء کے سردار ہے, سب کو نوازنے والے ہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ روزہ کیسے ہوتا ہے. آپ کا 40 دن بی عائشہ فرماتی ہے صرف 2 چیزوں پر گزرا کرتے, کھجور اور پانی ہوتا. 40 دن گزر جایا کرتے. ہمارے گھر میں کبھی ہانڈی نہیں سلگا کرتی. کھائیں, اللہ نے دیا ہے کھائیں, مگر اس میں اسراف نہ کریں. رمضان المبارک کا تقدس کو پامال نہ کریں. یاد رکھیں کہ عبادت نہ کرنا الگ شے ہے, اس کی بے حرمتی کرنا الگ چیز ہے. ہم آج بے حرمتی اور بے ادبی اور ناقدری کے مرتکب ہو رہے ہیں. آج سے جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے ذرا جا کر کے, آج سے 10-20 سال پہلے کا رمضان کیسا ہوا کرتا تھا. پوچھے جا کر کے کیا ہوتا تھا رمضان میں. نوجوان بچے ہیں, پوچھے آپ جا کر کے. تراویح ہو جاتی, جا کر کے وہ آرام کر لیتے, کوئی بازار کھلا نہیں ہوتا. آخری دنوں میں ہوتا, حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا تھا, مگر وہ بھی آخری دنوں میں کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیتے. پورا رمضان سو جاتے, صبح تہجد کو اٹھ جاتے, تہجد پڑھتے, اپنی مقام پر سحری ہوتی, پھر کچھ آرام اپنا کاروبار وغیرہ کرتے, اپنی روٹین لائف رہتی تھی. ہم نے سب بدل دیا. قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی, کہاں ہیں قرآن کی تلاوت؟ کتنے ہیں ایسے جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے, قرآن ختم کیا ہے؟ میں نہیں پوچھنا چاہتا کسی سے ہاتھ اٹھائیں, میری طبیعت نہیں ہے. آپ خود اپنا محاسبہ کریے. آپ نے قرآن کریم ختم کیا کیا؟ دیکھیں, الا ماشاء اللہ ہوگا. سن لیا ہے, تراویح میں بڑا احسان کر دیا امام صاحب پہ, مسجد کے کمیٹی والوں پر, کہ آ کر کے آپ نے قرآن کریم سن کر کے تراویح میں ختم کر لیا ہے.
قرآن کتنے ختم ہوئے ہیں بتائیے آپ؟ قرآن کے دور ہوتے تھے، قرآن کریم کے دور بیٹھ جاتے تھے، دو کوئی کہتا میرے 5 ہوئے، کوئی کہتا 7 ہوئے، کوئی 8 ہوئے، کہاں پر ہے وہ؟ اب پھر رونا رو رہے ہیں اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی ہے، حکومتیں ہو گئی ہے، وہ ہو گیا، یہ حکومت ایسا کر رہی ہے، ویسا کر رہی ہے۔ اس کا رونا مت رو، پہلے اپنے اعمال کو درست کرو۔ برکت آنا ہے تو برکت والے کام کرنا پڑے گا، اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو رحمت والے کام کرنا پڑے گا۔ آوارگی کر کر کے، اللہ کی سرے بازار نافرمانی کر کر کے صرف اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا سکتی ہے، اللہ کی رحمت کو نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ ایک میری درد بھری پکار ہے، کوہار ہے، آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا۔ رمضان جانے سے پہلے اس کی قدردانی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آئندہ رمضان نہ آئے۔ سیدی محدث صدقن علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے صرف رمضان کی تعظیم کی، روزے نہیں رہا، اس کے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے صرف تعظیم اور تکریم کی بنیاد پر اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ ہم کس سمت پر جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر اس دن ہوتی شب قدر ڈکلیئر ہوتی، اگر جو ہم تماشے کر رہے ہیں وہ تماشے کرتے ہوتے تو اس قوم کو فوری طور پر تباہ کر دیا جاتا۔ کل کے دن جا کر بندے سے پوچھے تو نے شب قدر کے دن ایسا کیوں کیا؟ بازاروں میں ناچ گانوں میں لگا رہا، لڑکا لڑکی مل کر کے دھکم پیل کرتے رہے، نمبرات پاس کرتے رہے، نہ جانے اور کیا کیا کرتے رہے، آپ کو سب پتہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ کو علم ہے کیا ہو رہا ہے بازاروں میں۔ اللہ پوچھتا اگر تو نے یہ کیوں کیا تو بندہ کہہ سکتا ہے آج اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 27ویں شب قدر تھی، اگر معلوم رہتا تو نہ کرتا، بندہ کہہ سکتا ہے، ہم آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ شب قدر یہ رات ہے، اگر وہ رات عبادت نہ کر کر اگر ناقدری کرتے ہوئے گناہ کرتے تو اللہ فرماتا میں نے تو تجھے بتا دیا تھا یہ رات تھی، تو نے گناہ کیا ہے۔ اب ایک گناہ 1000 مہینوں کے گناہوں سے بدتر بنا دیا جاتا ہوتا نا یہ، جب وہ نیکیاں دے رہا تو گناہ بھی دے سکتا ہے، وہ مالک و مختار ہے۔ اللہ نے چھپا کر ہم پر رحم کر دیا، ہماری لاج رکھ لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ معزز سامعین کرام، دوسرا کیا فائدہ کیا ہے شب قدر کا کہ اللہ نے کیوں چھپایا؟ ایک رات ہے، اس میں 5 راتوں میں سے ایک ہے، آپ 5 راتیں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے بندے نے 5 راتوں میں سے ایک رات تو مل گئی، آپ کے اکاؤنٹ میں 4 اور اضافی راتوں کی عبادت آ گئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے نا، شب قدر تو ملی ہی ملی آپ کو 5 میں سے ایک، 4 میں اللہ نے اور زیادہ کرم کر کر کے 4 کی اضافی عبادت عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے بہتر کیا، ایک کرتے تو ایک ہی سال میں ایک عبادت میں رات میں عبادت کر کے سال بھر سو جاتے تھے ہمارے لوگ۔ کچھ بھی گارنٹی نہیں ہے تو یہ حال ہے ہمارا، اگر گارنٹی مل جاتی شب قدر یہ ہے بس ختم، پھر تو پوچھو ہی نہ کو۔ حضرت کو جو ہے مسجد پھر شب قدر کو کھولنا پڑتا تھا، صدر صاحب وغیرہ کو 1 سال کے 26-25 کو کھول کے ذرا صاف صفائی کرا کے تیار کرنا پڑتا تھا، کیوں؟ شب قدر ایک رات ہے، چھوڑ دیتے تھے ہمارے لوگ۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے تو یہ حال ہے ہمارا، جب گارنٹی مل جاتی تو اور کیا عالم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر عبادت میں مشغول رکھنے کے لیے یہ کرم فرمائی ہم پر فرمائی ہے کہ ایک رات مخصوص نہ فرما کر ہمیں ثواب میں اضافہ فرمایا۔ اور اللہ کا دستور بھی ہے، جو بڑے چیزیں ہوتی نا اللہ وہ چھپا دیتا، کیوں؟ بندہ اس کی وجہ سے دوسرے کی طرف رغبت اختیار کرے۔ بولے جمعے کے دن ایک خاص لمحہ ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتا، کون سا ہے نہیں پتا، چھپا دیا۔ رات کے آخری پہر میں ایک لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا، زمین آسمان پر آتا، کون سا ہے نہیں بتایا، کیوں؟ اس کی فکر میں دوسرے وقت بھی وہ عبادت کرے، وہ ایک وقت کے لیے مخصوص اور محدود نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، رات جب شب قدر آئے تو کیا کرنا؟ معزز سامعین کرام، اللہ کی بندگی کریں۔ پہلے بندگی کا آغاز کیسے کریں؟ صدقہ و خیرات کریں۔ ہم نہ عبادت بولتے، شب قدر بولتے چلو آج 100 رکعت نمازیں پڑھوں گا، طے، قرآن پڑھوں گا، نہ تو ذکر کروں گا، استغفار کروں گا، بس یہی رکھتے، یہ روٹین ہماری ہے، یقیناً اچھی چیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کبھی ایسی بھی تو شب قدر منائیں، کسی غریب کے گھر کا اناج دلا کر کے بھی تو شب قدر منا سکتے آپ، کسی غریب رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کر کر کے بھی شب قدر منایا جا سکتا ہے۔ اور حبیب پاک نے حدیث جو میں نے سنائی صحیح ابن حبان کی وہی ہے کہ تم صدقہ دے کر کے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے چھڑا لو، چاہے صدقہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا کریں؟ صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ و خیرات، شیطان جو ہے نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، شیطان خرچ کرنے سے روکتا۔ شیطان نماز پڑھ رہا، پڑھنے دو ہی نہیں، بخیل ہے رہن دو، بس نمازیں بیکار ہے، بخیل جنت میں نہیں جاتا، بخیل جنت میں نہیں جاتا۔ بخیل کو نے گن گن کے رکھ رہا خالی جیبوں، اکاؤنٹ میں صبح دیکھ رہا کتنے ہے، ہاں ہے بس، اس میں کتنے بڑے کتنے نہیں، یہی ہے، بخیل ہے یہ۔ اور یاد رکھیں صدقہ و خیرات کرنے سے بڑھتا،
صدقہ کرنے سے بڑھتا کم نہیں ہوتا. اس کی آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں اپنی گفتگو ختم کر دوں, تاخیر ہو چکی ہے, آج اس کو بھی دوسرے مقام پر بھی جانا ہے. تو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ, جو حضرات زکوٰۃ دے رہے ہیں, ذرا آپ اندازہ لگائیے, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. لاسٹ ایئر کتنی زکوٰۃ دیے تھے آپ کو معلوم ہے؟ آپ دیکھ لو ذرا کتنی زکوٰۃ دی. مثال کے طور پر 50,000 زکوٰۃ دیا ہوگا لاسٹ ایئر, 10,000 دیے ہوں گے, 10,000 آپ زکوٰۃ دیے. اس سال کتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں ذرا وہ دیکھو آپ. وہ بڑھتی ہی زکوٰۃ, کم نہیں ہوتی. لاسٹ ایئر 10,000 دیے تھے تو اس سال 12, 15, 20 جو بھی ہے بڑھ رہی. تو زکوٰۃ بڑھی مطلب آپ کے پاس سیونگ بھی بڑھ رہی, بینک بیلنس بڑھ رہا, وہ بڑھ رہا, گولڈ بڑھ گیا, بیوی کنے, سونا بڑھ گیا, چاندی بڑھی بول کے تو زکوٰۃ بڑھی نا. اگر وہ کم ہوتی تو زکوٰۃ کم ہوتی تھی. تو مطلب کیا ہوا؟ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا, کم نہیں ہوتا. زکوٰۃ کا معنی دو ہے, ایک ہے بڑھنا, گروتھ. زکوٰۃ کا ایک مطلب ہے گروتھ, دوسرا مطلب ہے پیورٹی, صاف صفائی کرنا. بڑھتا, آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دے دیا. پیورٹی, صاف صفائی کیا ہے؟ 2.5% دیو, 97.5% پاک کر کے لے کے جاؤ. میں بولی کہ سود پہ پیسہ لے رہا تھا, منصاحب بولے آج پاک ہو جاتا ہوں گا. وہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. ایک صاحب کل میرے کو فون کر کے پوچھے, منصاحب میرا سود کا کاروبار ہے, وہ پیسے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی کیا؟ میں بولا نہیں ہوتی اس پہ زکوٰۃ واجب. حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. وہ جس کا حق ہے اس کو دینا ہے, وہ جس کو ہے دینا اس کو دے دینا واپس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چیز کیا فرمایا معلوم؟ سود کی سب سے کم ترین گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور وہ اس سے حمل ٹھہر جائے. وہ کم ترین گناہ ہے سود کا. انٹرسٹ پہ پیسہ مسلمانوں میں عام ہو گیا. لینے والے تو عروج پہ ہے, دینے والے بھی, دینے والے لینے والے دونوں چل رہا. سود کا کاروبار. 10,000 ضرورت مند آیا, دے دیے, ہر مہینہ اس سے بیعت لے رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, 200, 400 روپے, 1000 روپے. یہاں تو پیٹ بھر جائیں گا, خبر میں نہ آپ کو پیسہ لے جانے والے نہ میں لے جانے والا. اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی, پیشی ہوگی, جب جواب دینا پڑے گا. تو معزز سامعین کرام, میں عرض کر رہا تھا, بڑا کر دیتا اللہ تعالیٰ, کم نہیں ہوتا پیسہ زکوٰۃ کا. ایک صاحب بولے نہیں منصاحب آپ غلط بولے. مطلب کیا ہوا, کیا غلط بولا؟ بولے منصاحب میں میرے زکوٰۃ لاسٹ ایئر جو ہے تقریباً 1,20,000 ہوئی تھی, اب کہ 80,000 ہو گئی میری زکوٰۃ. بولا اچھا, تو مطلب 40,000 کم ہو گئے. آپ بولے بڑھتا, بولے کم ہوا. میں بولا بابا لاسٹ ایئر کتنے پراپرٹیز تھے؟ پوچھا 2 تھے, اب کتنے ہو گئے؟ 2 اور بڑھ گئے منصاحب, 4 ہو گئے. بولا بیٹا وہ تھوڑا وہاں سیونگ کم ہوئی سو رو رہے تم, یہاں پراپرٹی بڑھے سو نہیں بولتے. گولڈ بیچ کے آپ گھر خریدے, وہ نہیں بول رہے میرے کو گھر خریدے, خالی جو ہے اس کی بات ہو رہی. مطلب وہ جو بڑے آپ کے 10 لاکھ 15 لاکھ کا 20 لاکھ کا جو گھر خریدے وہ نہیں بول رہے ہیں. تو معزز سامعین کرام, زکوٰۃ دینے سے بڑھنے, صدقہ دینے سے بڑھتا, کم نہیں ہوتا. اور شیطان صدقہ دینے نہیں دیتا. دیکھو آپ, صدقہ خیرات کرنے نہیں دیتا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان 2 کام کرتا, صدقہ نہیں دینے دیتا, خیرات دے تو ارے آج دے رہے ہیں, کیا ہوتا, بیوی کو کیا دیتے, بچے بھوکے مر جاتے, یہ تو نہیں رہتا, ڈراتا, ختم ہو جاتا. دیکھو نہیں ہے, آئندہ نہیں رہتا, 4 گھر بناؤ, بچوں کو رکھو, کیا ضرورت ہے, کئی کو دیتے کس کو بھی, دے دیے نہ ہو گیا, زکوٰۃ ہو گئی, دے دیے نہ ہو گیا. ہم بھی خالی زکوٰۃ کی حد تک رہ گئے. سید کو زکوٰۃ ہی دینے پہ تو لے ہوئے, کئی کو نہیں وہ صاحب اتنے پیسہ. میں بولا 2.5% دیے آپ زکوٰۃ, 97.5 اپنے گھر میں ہے, وہ دو بھائی, اس میں سے دو سیدوں کو. تو لہٰذا زکوٰۃ, حبیب پاک نے کیا فرمایا, تمہارے مال پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے. صدقہ و خیرات کرتے رہنا. بیماریاں, صدقہ و خیرات اور دعا, 2 چیزیں ایسی ہے جو آپ کی عمر بڑھاتی, مشکلات کو کم کرتی. مصیبتوں کو کاٹنے والی, عمر بڑھانے والی 2 چیزیں ہیں, وہ ہے صدقہ اور دعا. تو معزز سامع, شیطان بول رہا تم صدقہ نہ کو دو, اور کیا بول رہا, بری باتوں کی, گندی باتوں کی, فحش باتوں کی ترغیب دیتا. واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا, اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے. تو معزز سامعین کرام, شب قدر اگر آپ کو اہتمام ہے, ابھی تو آج ہے اور ایک تاخرات باقی ہے, ابھی رمضان ابھی ہے, رمضان ختم نہیں ہو گیا, شب قدر ہو گیا, آج ختم پڑھا دیا مجھ صاحب, تو کل سے چھٹی نہیں ہے, کل بھی تراویح ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں, رمضان کے بعد بھی مسجد رہے گی کھلی, اذان بھی ہوگی, امام صاحب بھی رہیں گے, مؤذن صاحب بھی رہیں گے, 5 وقت وہاں بھی نماز ہوگی. رمضان ختم ہوتے ہی نماز بھی ختم نہیں ہوگی, نمازیں بدستور جاری رہے گی. ہم اللہ کے بندے رمضان میں جیسے تھے رمضان کے بعد بھی رہیں گے, آپ کو بھی یہ یقین رکھنا ہوگا.
ہم ہیں اللہ کے بندے، تو جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں ترغیب دی ہے اس کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر ہم رمضان کے بندے بن گئے، اللہ کے بندے نہیں رہیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، شب قدر ہے، اس میں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے آغاز کریں، عبادتیں ہوں، اپنی استغفار و توبہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا کروں پڑھوں؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ بہترین دعا ہے، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اس کی کثرت کریں، استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رات کے آخری پہر میں اٹھیں، اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، 2 رکعت ہی صحیح کم سے کم۔ ہر دن اٹھتے ہیں نا سحری کو، ایک 5 منٹ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، جو نہیں سو رہے ہیں، جو سو رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں میں، میجورٹی تو نہیں سو رہی معلوم ہے، جو حضرات سو رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ، کیا تھوڑا تہجد پڑھ لیں، ایک 2 رکعت ہی صحیح، 4 رکعت 8 رکعت میکسیمم ہے، پڑھ لیں، تاکہ ہمارا شمار بھی ان نیک بندوں میں ہو جائے جو اللہ کو منایا کرتے ہیں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے۔ پھر اس وقت سحر کے وقت استغفار کریں، 100 مرتبہ ہی صحیح استغفار پڑھیں، وہ استغفار کے قبول ہونے کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، وہ سحر کا وقت استغفار کا وقت ہے، تو استغفار کی کثرت کریں۔ رمضان المبارک میں اللہ کے دربار میں رجوع ہو جائیں، دعائیں کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم میں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جو حضرات بیٹھے ہیں باری تعالیٰ ان تمام کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔